السلام علیکم دوستو۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی ٹریول رپورٹ میں گلگت بلتستان کو دنیا بھر میں جو 25 ٹاپ جگہیں ہیں جو وزٹ کرنے کے لیے اچھے مقامات، اس میں اس کو شمار کیا ہے اور سیاحت کے لیے بڑی زبردست ایک پرکشش مقام ٹھہرایا ہے گلگت بلتستان کو۔ اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہاں پہ جو دنیا کی 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں، ان میں سے 5 جو 8,000 سے زیادہ بلندی والے پہاڑ ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں۔ اب اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ موسمی رکاوٹوں اور جو پروازوں کے ناقابل اعتبار نظام الاوقات کے باوجود مشکلات بہت ہیں مسافروں کو یہاں گلگت بلتستان جاتے ہوئے۔ اسلام آباد سے، پشاور سے راستے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں اگر بائی روڈ جائیں، اور ہوائی سفر جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ناقابل اعتبار ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کب فلائٹ منسوخ کر دی جائے۔ لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان کو بڑی بہترین پرکشش جگہ قرار دیا، اور ظاہر ہے ہم بھی وہاں پہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں۔ قدرت کے انتہائی شاندار مناظر، اور وہاں پہ ایڈونچر سیاحت جس کو کہتے ہیں ایڈونچر ٹورزم، اس کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ K2 کی طرف جو بیس کیمپ اس کا، اور بیس کیمپ سے پہلے اسکولی کا علاقہ ہے، اس طرح بے شمار وہاں پہ گلیشیئرز ہیں جہاں پہ خود جا کے انسان کو ایک اور طرح کی راحت ملتی ہے۔ اب بڑی زبردست پرکشش جگہ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ گلگت بلتستان میں دنیا بھر کا حسن کون پیکس جس کو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کی ہنزا کی طرف، اور ظاہر ہے اس وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک سے بھی، بین ممالک سے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ٹریکنگ کے لیے بھی آتے ہیں۔ لیکن گزشتہ 2-3 برسوں سے یہاں پہ ٹورزم پوٹینشل ہونے کے باوجود سیاسی صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے جو وزیر اعلیٰ تھے خالد خورشید، انہیں حال ہی میں گزشتہ ہفتے کوئی 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، کیونکہ انہوں نے اتحاد چوک گلگت میں 26 مئی کو ایک جلسے کے دوران الزام ان پہ یہ تھا کہ سیکیورٹی اداروں کو بشمول چیف سیکرٹری، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اور یہ مقدمہ پھر جولائی 2024 میں سٹی تھانہ گلگت میں درج کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پھر خالد خورشید کے خلاف مقدمے کی جو کارروائی کی، اس دوران وہ روپوش رہے۔ بعد میں انہوں نے جب ان کو سزا سنائی گئی تو ایک ویڈیو پیغام میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ میری جدوجہد پاکستان کے عوام کے لیے، یہاں پہ رول آف لاء کے لیے ہے، لہٰذا میں جہاں بھی ہوں وہ جدوجہد جاری رکھوں گا۔ مقدمے کے دوران خالد خورشید کو وکیل صفائی کی خدمات بھی فراہم کی گئیں، اس کیس کا بھرپور وکیل صفائی نے دفاع بھی کیا، اور پھر بالآخر گزشتہ ہفتے منگل کو سابق وزیر اعلیٰ کو مجموعی طور پر 34 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی، اور DG نادرا کو ان کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مجرم کو فوراً گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے۔ اب اس سے پہلے چونکہ ان کا تعلق PTI سے تھا، اور PTI کی باقاعدہ حکومت تھی گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت سے، ان کے اپنے 10 رکن تھے اور پھر 7 ممبر ان کے ساتھ آزاد مل گئے تھے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے 2/3 اکثریت سے حکومت بنائی تھی۔ لیکن جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈسمس کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اپریل 2023 میں، تو پھر اس کے ساتھ ہی ظاہر پاکستان میں ایک روایت ہے کہ مرکزی حکومت سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ صوبوں میں ہوتے ہیں ان کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ تو گلگت بلتستان کے لوگ چونکہ عمران خان کے بہت چاہنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے ووٹ بھی ڈالے تھے اور پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بھی کروایا تھا۔ تو جب عمران خان فارغ ہوئے تو 21 دسمبر 2023 کو گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیا تھا۔
کوئی جسٹس ملک عنایت الرحمان، جسٹس جوہر علی اور جسٹس محمد مشتاق پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا، جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نااہلی کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا تھا، اور اس کو کافی چیلنج بھی کیا خالد خورشید خان نے، اور کہا کہ ان کا محض اس بنیاد پہ کوئی سکم تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے، ان کی حمایت میں انہوں نے نعرے لگائے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ جب نااہلی کا اعلان کیا گیا تو ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ انتخابات میں بھی حصہ لینے کے لیے تاحیات اب نااہل ہیں۔ اب ایک بڑی افسوسناک سی ایک کہانی ہے جو پاکستان میں ہم مئی 2023 کے بعد سے دیکھ رہے ہیں، وہی کچھ گلگت بلتستان میں بھی دیکھا، وہ علاقہ جہاں پہ دنیا بھر سے ٹورسٹ آتا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی جوک در جوک لوگ یہاں پہ آتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ عدم اطمینان پایا جاتا ہے، سیاسی ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے اس وقت، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کہنے کو تو صوبہ ہے، لیکن صوبے کی حیثیت اس کی ایز سچ نہیں ہے، کوئی یہاں اسلام آباد میں اس کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، بس ایک صوبے کا درجہ دے کے اس کو ایک اسمبلی وہاں پہ کھڑی کر دی گئی، اور پھر اس کو انگلیوں پہ نچانے کی کوشش وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جب سے خالد خورشید خان کو سزا ہوئی ہے، قومی ذرائع ابلاغ میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی چونکہ دور دراز کا علاقہ ہے، لہٰذا اسی حساب سے قومی ذرائع ابلاغ میں اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ محض 1-2 اخباروں میں یہ خبریں آئی تھیں، شاید ٹی وی میں بھی ٹکر چلے ہوں گے، کیونکہ وہ تو بتانا تھا کہ جنہوں نے ریاستی اداروں کو چیلنج کیا ان کو سزا لازمی ملنی ہے، لیکن اس کے بعد سے ان کا ذکر اب میڈیا میں بالکل نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی CNN کی یہ ٹریول رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ اس کے بعد اب بڑا ضروری ہے جو چند گزارشات ہیں تمام حکام سے، چاہے وہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں ہیں یا گلگت بلتستان میں ہیں، کہ کسی بھی ملک میں معیشت اور سیاحت اسی وقت پنپتی ہے جہاں پہ وہاں امن امان ہو، جہاں پہ لوگوں کو رول آف لا یا قانون کی عملداری کا یقین ہو، آبادی پرسکون ہو، اور مستقبل کے حوالے سے وہاں پہ بڑی بہترین منصوبہ بندی ہو رہی ہو۔ اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم ٹاؤٹ تو بہت کرتے، دکھاتے تو بہت ہیں کہ گلگت بلتستان سیاحوں کے لیے بالکل ایک جنت نظیر ہے، لیکن اس کے لیے بہترین منصوبہ بندی کا فقدان ہے، حکام کی طرف سے جو سہولت کاری ہونی چاہیے مقامی سطح پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ کم از کم اجرتوں کا تعین مثال کے طور پہ آج تک نہیں ہو سکا کہ پورٹر کو کم از کم اجرت کیا دی جائے گی، وہ لوگ جو کہ ٹریکر کے ساتھ اور جو کوہ پیماؤں کے ساتھ جاتے ہیں ان کی اسسٹنٹس کے طور پہ۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت شدید ضرورت ہے ان علاقوں میں کام کرنے کی، اور یہ تمام کام جو ہیں وہ حکومتیں کرتی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ یہ سیاسی مخالفین کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہم ان خدمات پہ توجہ دیں جن کی فراہمی سے ہم پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کو گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں سکون راحت فراہم کر سکیں، کیونکہ ہمارے ایک پہچان بھی ہے، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے، اور اگر یہاں پہ سروسز اچھی ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ سوئٹزرلینڈ اور دوسرے جو دنیا کے ممالک ہیں، امریکہ، نارتھ کیرولینا یا کینیڈا یا یورپ کے بڑے تفریحی مقام، ان سے زیادہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں۔ تو درخواست یہ ہے تمام پاکستانی اعلیٰ حکام سے کہ سیاسی معاملات کو چھوڑ کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، سروسز کے جو معاملات ہیں گلگت بلتستان پہ، ان پہ زیادہ توجہ دے تاکہ یہاں پہ ہم واقعی ہر پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے اس کو ہم پرکشش بنا سکیں، اور جو سیاسی جو پرسیکیوشن ہے اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ کہانی سنائیں جس پہ لوگ اعتبار کر سکیں، اور ایسی کہانی نہ سنائیں جو ملک سے جب باہر جاتی ہے تو اس کا لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، صرف اس کہانی کا نہیں بلکہ پاکستان بذات خود ایک مذاق بن جاتا ہے، لوگوں کی پھر سنجیدگی کم ہو جاتی ہے اس ملک کی طرف دیکھنے کی یا اس طرف سفر کرنے کی جہاں پہ ان کے خیال میں رول آف لا یا سیاسی استحکام عوام جو ہے اس کی کمی ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا را
ان امور پہ توجہ دے جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو، پاکستان میں رول آف لا بہتر ہو، اور پاکستان کی طرف بیرونی ممالک سے آنے والے سیاحوں کی توجہ مرکوز کی جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔